جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہماری کل جی یہ کس کا مائک میوٹ نہیں ہے، وہ مائک میوٹ کر لیں۔ یہ جن کا مائک میوٹ نہیں ہے وہ مائک میوٹ کر لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہے ہمارا الحمدللہ وہ مطلب حل ہو گیا تھا تانیس کا، تانیس بالتا بھی حل ہو گئی تھی، اور تانی سے جو ہے نا بالالف اور جو ہے نا بالالف مقصورہ اور بالالف ممدودہ حل ہو گئی تھی۔ اب ہم آگے چلیں گے، آگے ہم جی جمع منتہی الجموع، اسباب منصرف میں ایک سبب جمع کا بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اسباب منصرف میں سے ایک سبب جمع کا بھی ہے۔ اچھا، غیر منصرف کے ہر جمع غیر منصرف کا سبب نہیں بنتی، بلکہ جمع منتہی الجموع جو ہے وہ غیر منصرف کا سبب بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے تین اوزان ہیں، اگر ان اوزان پر کوئی اسم آئے گا تو وہ غیر منصرف ہوگا۔ ٹھیک ہے، پہلا وزن مفاعلو، مفاعلو، یہ وزن، اس وزن پر اگر کوئی اسم آئے گا تو وہ غیر منصرف بنے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسرا ہے مفاعیلو، مفاتیحو، جی اس وزن پر بھی جب کوئی اسم آئے گا تو وہ غیر منصرف کا سبب بنے گا۔ اچھا فعائلو، تیسرا وزن، یہ بھی یہ ایک ایسا سبب ہے جو دو کے قائم مقام ہوتا ہے اکیلا ہی، جمع منتہی الجموع۔ جیسے کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا الف مقصورہ اور الف ممدودہ، وہ تو پھر بھی کسی نہ کسی طریقے میں مطلب ان کے ساتھ کبھی علم آ جائے، کبھی دوسرے سبب آ جائے، لیکن جمع منتہی الجموع یہ ایک واحد اسباب منصرف میں سے سبب ہے جو اکیلا ہی دو کے قائم مقام ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ جب اس کی مثالیں دیکھ لیجیے، جیسے مزار ریبو، اب یہ لفظ اسم ہے کیونکہ جمع ہے۔ اچھا معرفہ نکرہ میں سے واحد تسنیہ جمع میں سے کیا جمع ہے، جمع کے وزن پر ہے، مفاعیلو کے وزن پر ہے۔ مذکر مؤنث میں سے کیا ہے، مذکر تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے۔ نکرہ ہے، معرفہ کے ساتھ اقسام میں سے نہیں ہے۔ معرب ہے، اگر اس میں متمکن ترکیب میں واقع ہو تو معرب ہے، ورنہ مبنی۔ اور چونکہ اس میں منصرف غیر منصرف بھی جو ہے نا وہ معرب ہی کی اقسام، اس لیے معرب ہے۔ اچھا اب منصرف غیر منصرف میں سے کیا ہے، غیر منصرف ہے، کیونکہ جمع منتہی الجموع دو سببوں کے قائم مقام ہے۔ مزار ریبو، یہ دوسرا وزن کے وزن پر آگے، مزار ریبو اسم ہے، جمع ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے، معرب ہے۔ منصرف غیر منصرف میں سے کیا غیر منصرف ہے، اسباب منصرف میں سے صرف ایک سبب ہے، کون سا، جمع منتہی الجموع، لیکن یہ دو کے قائم مقام ہے، یہ اکیلا ہی دو سببوں کے قائم مقام ہے۔ ٹھیک ہے، مجالسو اسم ہے، جمع ہے، واحد تسنیہ جمع، جمع ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے، معرب ہے۔ پھر اسباب منصرف میں سے کیا ہے، ایک سبب اکیلا جو دو کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح مقابرو، یہ اکیلا ایک سبب ہے جو دو کے قائم مقام ہے، یہ غیر منصرف ہے۔ اسی طرح رسائلو، یہ تیسرا وزن ہے، فعائلو، فعائل، فعائلو، جی جی یہ اکیلا ہی دو کے قائم مقام ہوتے ہیں، یہ فعائلو کے وزن پر ہے، فعائلو، یہ اکیلا ہی ایک سبب ہے جو دو کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو ذہن میں رہے گا انشاءاللہ تعالی کہ بھئی ان تین اوزان کو، یہ بہت آسان، بالکل آسان ہے، ان تین اوزان کو یاد رکھیں۔ میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں ان اوزان کو، مفاعلو، مفاعیلو، فعائلو۔
یہ جمع منتہی الجموع کے 3 اوزان، اور یہ اکیلا ہی دو کے قائم مقام ہوتا ہے، اس میں دوسرا سبب ہوتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اب ہم قرآن پاک سے ذرا اس کا ادراک کر لیتے ہیں، کچھ مثالیں انشاءاللہ ہمیں مل جائیں گی. جی یہاں تک ہم آگے تھے، اب اسی میں دیکھ لیتے ہیں آگے. جی جی اچھا جی، اس طرح شاید نہ ملیں زیادہ جلدی. تو اب دیکھیں سورہ قاریعہ دیکھ لیجیے. اب سورہ قاریعہ آخر سے کر لیتے ہیں. جی اب دیکھیے اللہ کو متکاثر میں حتی زرتم المقابر، المقابر آپ کو نظر آ رہے ہیں جی. اس سے آگے چلیے، اس میں اب دیکھیے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ، موازین. اب اس کو دیکھیں، ان 3 اوزان میں سے مفاعیلو وزن پایا جا رہا. اب یہ لفظ کیا غیر منصرف ہے؟ کیوں کہ یہ جمع منتہی الجموع ہے جو اکیلا ہی 2 سبب کے قائم مقام ہے. اچھا جی، اب آگے دیکھیے اما من خفت موازین، موازین. اب یہ کیا ہے؟ یہ غیر منصرف ہے. کیوں؟ جمع منتہی الجموع ہے جو اکیلا ہی 2 سبب کے قائم مقام ہے. تو جمع منتہی الجموع کے لیے جمع کے اوزان جو ہیں وہ ضرور ذہن میں رکھنے. جمع منتہی الجموع کے اوزان 3 ہیں بس، باقی جو جمع مکسر کے اوزان ہیں وہ الگ ہیں، وہ غیر منصرف نہیں، جیسے الجبال یہاں پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ امید ہے یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی. جمع منتہی الجموع جو ہے وہ اکیلا ہی 2 کے قائم مقام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں یعنی وہ غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے دوسرا سبب کسی کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اب آگے چلتے ہیں ہم. آج انشاءاللہ اس کو بھی کر لیتے ہیں. الف نون زائدتان، الف نون زائدتان، ان کی اس کے لیے 2 باتیں ذہن میں رکھیے گا. پہلی بات یہ ہے کہ وہ الف اور نون اصلی نہ، حروف اصلیہ میں سے نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات وہ الف اور نون تثنیہ کا نہ ہو، جیسے رجلانی. جی اچھا، جی امراتانی، کتابانی. اب وہ تو تثنیہ کے ہوں گے. پہلی بات کیا ہے؟ اصلی حروف اصلی نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ وہ الف اور نون تثنیہ کا نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اسم کے آخر میں ہو. تیسری بات جو ذہن نشین کرنی وہ ہے اسم کے آخر میں ہو، تو پھر وہ لفظ بھی غیر منصرف کا سبب وہ سبب بنے گا، وہ سبب. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو. غیر منصرف کا سبب الف نون زیادتاً تب بنے گا جب اس میں دوسرا سبب علم پایا جائے. مثلا جیسے دیکھیں ہم عثمان، اب یہ الف اور نون زائدتان 2 لفظ اسم کے آخر، الف اور نون آخر میں ہے. اب غور کیجئے، نہ حروف اصلیہ میں سے ہے یہ، نہ الف جو ہے نا الف اور نون تثنیہ کا ہے، اسم کے آخر میں، تو یہ غیر منصرف کا سبب بنے گا. اس میں پہلا ایک سبب کیا ہوگا؟ عثمان. جی، ایک سبب الف نون زائدتان ہوگا، دوسرا سبب علم ہوگا. اسی طرح عفان، عفان. ٹھیک ہے، اب یہ لفظ کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا. کیوں؟ اس کے آخر میں الف اور نون زائدتان ہیں
اور دوسرا سبب پایا جا رہا ہے علم، کہ یہ علم بھی ہے. بات سمجھ میں آگے جی. اسی طرح صفوان، یہ بھی صحابی کا نام ہے صفوان. اب یہ کیا ہے؟ الف اور نون زائدتان اسم کے آخر میں ہے تو وہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف کا سبب بنے گا. دوسرا سبب کون سا پایا جائے اس میں عالم ہونا؟ تو ان میں دو سببوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے جی. جیسے دیکھیں عثمان، اب دیکھیں اسم عالم ہے، ٹھیک ہے، معرفہ کے ساتھ ایک سامنے سے بھی عالم ہے، واحد ہے، تسنیہ جمع کی کوئی علامت نہیں ہے، مذکر ہے، تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے، مورب ہے، ٹھیک ہے. اسباب منصر میں سے 200 اسم پائے جا رہے ہیں، الف نون زائدتان اور عالم. اسی طرح عفان، ٹھیک ہے، یہ بھی میں نے حل کروا دیا جی. اس طرح فرحان، اب دیکھ کیا ہے؟ الف اور نون زائدتان دو الفاظ جو ہیں وہ اسم کے آخر میں ہیں، وہ الف اور نون زائدتان اسم کے آخر میں لیکن تسنیہ کا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو دو سبب پائے جا رہے ہیں، علم اور الف نون زائدتان. اسی طرح رضوان، ٹھیک ہے. اب اس میں بھی کیا ہے؟ الف اور نون زائدتان دو اسم کے آخر میں ہے، اس لیے کیا ہوں گے؟ غیر منصرف. صفوان، لیکن اس میں ذہن رکھیے گا قرآن پاک میں چونکہ عام طور پہ عالم کے طور پہ استعمال نہیں ہوتے، تسنیہ ہوتے ہیں یا ویسے، اس لیے قرآن پاک میں یہ سبب کم پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس سبب کی جو مثالیں قرآن پاک میں کم پائی جائیں گی. باقی احادیث میں جی، تو احادیث میں جو ہے اس کی مثالیں موجود ہیں، یا ہمارے ہاں جو عربی نام ہیں جتنے بھی اس وزن پر ہیں جی، وہ سب کے سب غیر منصرف بن سکتے ہیں. ان میں یہ دو ہی سبب آپ تلاش کریں گے، کون کون سے؟ علم اور الف نون زائدتان. الف نون زائدتان جہاں پر ہوگا اس میں آپ نے تینوں چیز ذہن میں رکھنی، اسم کے آخر میں ہو جی، حروف اصلیہ میں سے نہ ہو، اور تسنیہ کرنا. تو ذہن نشین رہے گا جی انشاءاللہ تعالی. تو بس اس نئے ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ حل ہو جائے گا. آج کے ہمارے دو چیزیں حل ہوئی. ایک تو جمع منتہی الجموع، اس میں نے آپ کو بتا دیا وہ اکیلا ہی دو کے قائم مقام ہوتا ہے. اب کیوں ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں، کیونکہ ہم عربی گرامر پڑھ رہے ہیں تو اہل عرب اس کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں، اور اس کے لیے یہ انہوں نے اوزان متعین کی، ان اوزان پر جو اسم آئے گا ہم اس کو بھی غیر مصرف کا یعنی بنا سکتے ہیں. اور دوسری چیز الف نون زائدتان ہے، وہ الف نون زائدتان کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا شرط یہ ہے کہ عالم ہو، ٹھیک ہے. اگر عالم نہیں ہوگا تو وہ لفظ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.